والی کے بعد جو آمین کہی رہے گی وہ بلند آواز سے. کیا حاملہ عورت مرضعہ کو فدیہ دینا ہے؟ اتنا لمبا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ کے بندے، میں اس مسئلے کو کتنا تفصیلی واضح کیا ہوں، نہیں کیا؟ کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کی کتنی حالت ہے بھائی؟ میں نے کتنا بتایا تھا؟ 3 حالت بتایا تھا. یہ اسی میں اتنا لمبا سوال کر دیا کہ آپ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملے گا. دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت روزہ رکھے گی یا روزہ چھڑے گی، اس کی کتنی حالت میں نے بتائی تھی؟ کتنی حالت بتائی تھی؟ 3. نمبر 1، جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے وہ صحت مند ہے اور بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں، بچے کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں، اس کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں، ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 1. نمبر 2، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، پوری تکلیف نہیں بلکہ تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا مستحب ہے. لیکن تیسری حالت کہ تکلیف پہنچتی ہے لیکن بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، جان کا خطرہ نہیں ہے، جان کا خطرہ نہیں ہے لیکن تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا، روزہ رکھنا مکروہ ہے. روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولو بھائی، مکروہ ہے. بلکہ یہ 4تھی حالت ہے کہ دودھ پلانے والی عورت ابھی بچہ پیدا ہوا، تھوڑے دن کے بعد پھر حاملہ ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ بھی کمزور اور اس کی حالت بھی کمزور، رحم بھی کمزور. تو اگر ایسی حالت ہے حاملہ عورت کی کہ دودھ پلا رہی ہے یا اسی طریقے سے حاملہ ہے لیکن جان کا خطرہ ہے، اگر روزہ رکھے گی تو جان کا خطرہ ہے، وہ کمزور ہے، بچہ بالکل کمزور ہے، وہ بھی کمزور ہے، اس کو بس 2 گھنٹے میں دوا کھانی پڑتی ہے، تو اگر جان کا خطرہ ہے روزہ رکھتی ہے تو اسی حالت میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ وہ بولو بھائی، حرام ہے، جان حالت ہے. لیکن دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت جو روزہ چھوڑتی ہے تو کیا وہ قضا کرے گی یا فدیہ دے گی؟ اس بارے میں صحابہ اور سلف میں اختلاف ہے، اور ان اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے میں بتاؤں کہ افضل یہ ہے، جیسا کہ لجنہ دائمہ سعودیہ کی افتاء کمیٹی، ابن باز، ابن عثیمین اور صالح فوزان وغیرہ جو لجنہ دائمہ افتاء کمیٹی ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت روزے کی قضا کر دے تو یہ کافی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر فدیہ بھی دے، یعنی ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے، تو یہ کیا ہے؟ افضل ہے. امام ترمذی نے کہا وعلى هذا وعليه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أهل العلم كسفيان الثوري ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي. حضرت سفیان ثوری کا، امام مالک کا اور امام شافعی کا مسلک یہی تھا، اور امام احمد ایک قول میں کیا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ بھی رکھے گی، روزے کی قضا بھی کرے گی اور اس کے بدلے ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ سب سے احتیاط والا مسئلہ ہے. قضا کرنا کافی ہے لیکن اگر کھانا کھلائے تو یہ کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن بعض کو کہتے نہیں روزہ رکھنے کی ضرورت، قضا کافی ہے. کہا کیوں؟ فدیہ دینا کافی ہے. امام عبداللہ بن عمر اپنی لوڈی جو کہ حاملہ تھی اس کی طرف سے فدیہ دیتے تھے. اس کو لے کر کے جو ہے نا حدیث میں بے چینی پیدا کرتے ہیں. صحیح بات ہے، یہ عبداللہ بن عمر کا اجتہاد تھا رضی اللہ تعالی عنہ. جس طرح عبداللہ بن عمر ایک ہی میل پر قصر کرتے تھے، ایک میل پر قصر کرو گے. عبداللہ بن عمر ایک جگہ گئے تھے، 6 مہینے تک قصر کرتے رہے. اب آذربائیجان جا رہے تھے 6 مہینے تک، جبکہ جمہور کے مسئلے کے خلاف ہے. لہذا صرف ایک صحابی کے عمل پر نہیں لیا جائے گا، جمہور صحابہ کے اعمال کو اور حدیث کو دیکھا جائے گا کہ حاملہ عورت کو مریض پر قیاس کیا گیا اور یہ زیادہ قریب ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے. تو اس لیے حاملہ عورت کی حالت کس سے مشابہ ہے؟ کس کے مشابہ ہے؟ مریض کے مشابہ. ہاں یہ بات ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر کوئی حاملہ دودھ پلانے والی اور روزے کی قضا نہیں کرتی ہے اور فدیہ دیتی ہے عبداللہ بن عمر کے قول کی روشنی میں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا انشاءاللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اس رمضان میں حاملہ تھی تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، اور پھر دوسرے سال رمضان آنے سے پہلے ہی، یعنی پھر ابھی بچہ ہی ہے جب تک کہ بچے کی بنیاد پڑ گئی، یعنی حاملہ ہو گئی، اس کو روزے کی قضا کا موقع ہی نہ مل سکا، دوبارہ حاملہ ہو گئی، تو کیا کریں گے آپ؟ یا دوبارہ دودھ پلا رہی ہے، رمضان آ گیا،
تو ظاہر ہے اس صورت میں انشاءاللہ روزے کی قضا کر لینا کافی ہے، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ فدیہ دینا کافی ہے. دونوں میں جو مسلک آپ کو سمجھ آتا اس پر عمل کیجیے. ہاں لیکن اگر عورت حاملہ تھی اور یہ دودھ پلا رہی تھی، رمضان گزر گیا، پھر اس کو لمبا وقفہ ملا، 1 مہینہ 2 مہینہ کا وقت ملا قضا کرنے کا، پھر بھی قضا نہیں کیا، 2-3 مہینہ قضا کرنے کا حکم نہ، پھر اس کے بعد میں پریگنینٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو اس صورت میں اگر وہ قضا میں اگر اس نے دوسرا رمضان ادا نہیں کیا قضا اس صورت میں، تو اس صورت میں اس کو 3 کام کرنا پڑے گا. نمبر 1 توبہ اور استغفار بھی کرنا ہوگا، نمبر 2 قضا بھی کرنا ہوگا، نمبر 3 فدیہ بھی دینا ہوگا.